پر بھی جو ہے وہ بات کی جائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، ابھی آپ نے محترم جناب عبداللہ شاد صاحب سے علم نجوم کی شرعی حیثیت کے بارے میں مفصل خطاب سنا. علم نجوم کی شرعی حیثیت کو بیان کیا گیا اور یہ بھی بتلایا گیا کہ جو لوگ علم نجوم یا نجوم کی تاثیر کے قائل ہیں ان کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے. تو اس کے متعلق، نجوم کے متعلق، اور اسی طرح یہ فال ہو یا بدشگونی ہو یا اس کے متعلق جتنے بھی موضوعات تھے سوائے کہانت کے، انہوں نے اختصار کے ساتھ جامع انداز میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. آخر میں انہوں نے حدیث بیان کی ان حضرات کے متعلق کہ جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. اور وہ صفات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں ان افراد کے لیے کہ جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، وہ صفات اللہ تعالیٰ ہم سب کو اختیار کرنے کی اور ان کو اپنانے کی توفیق دے. آج کے پروگرام کا دوسرا حصہ ہے محترم جناب مولانا بشیر الطیب حفظہ اللہ کا کلمہ نصیحت. محترم مولانا جو ہیں یہ ہمارے یہاں کویت کے قدیم اہل علم میں سے ہیں، بلکہ یہاں پر اردو دان جو طبقہ ہے ان کے لیے دعوت و تبلیغ کی تاسیس کرنے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے جو حضرات ہیں ان میں شامل ہیں. آج کل بیمار رہتے ہیں، زیر علاج ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت مولانا بشیر طیب حافظہ اللہ کو صحت کاملہ اور عافیت اور تندرستی سے نوازے. اور ہم نے آج ان کو خصوصی طور پر زحمت دی ہے کلمہ نصیحت سننے کے لیے. تو محترم مولانا بشیر طیب صاحب حافظہ اللہ. تھوڑے پیچھے ہو جانا کچھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم سامعین کرام، آپ نے سن لیا ہے کہ میں بیمار بھی ہوں، زیر علاج بھی ہوں. مجھے
حکم دیا گیا ہے کوئی پند و نصائح آپ کے سامنے بیان کروں۔ زندگی بھر اسی مشغلے میں، اسی دعوت و تبلیغ میں الحمدللہ گزر رہی ہے۔ نصائح تو بہت ہیں، میرا خیال ہے کہ ایک ہی نصیحت کے اوپر ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اوصیکم بتقوی اللہ، آپ دوستوں کو، بزرگوں کو یہی کہنے والا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے، اس کی حقیقت میں جانا بہت لمبا سفر ہے۔ مختصر تقوی ہے برائیوں سے بچنا، نیکیوں کو کرنا۔ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ میرے دوستو، ایمان کے بعد اساسی چیز جو ہے، بنیادی چیز جو ہے وہ تقوی ہے۔ ہدایت یافتہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیات ہم کو یہی بتلا رہی ہے۔ باقی اعمال اس کے بعد ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اہل تقوی کے لیے ہدایت یہ کتاب بن کے آئی ہے۔ جس انسان کے اندر تقوی آ جائے گا اس کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرما دے گا، برائیوں سے بچ جائے گا، نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہی کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، بچ جاؤ، ڈر جاؤ، برائیوں سے بچو، پرہیز کرو۔ جب انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے، اس کے اندر جب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو برائی نہیں ہوتی۔ آج ہماری حالت بڑی دیگرگوں ہو چکی ہے۔ ہم جھوٹ بھی بولتے چلے جا رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ہم غیبت بھی کرتے ہیں، لیکن ڈرتے نہیں ہیں۔ ہماری زبان رک نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم برائی سے نہیں بچتے۔ جھوٹ برائی کی جڑ ہے۔ جب زبان انسان کی سیدھی رہے گی، اللہ سے ڈرتی رہے گی، اس کے اوپر کنٹرول ہوگا۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمنہ الجنہ، جو شخص مجھے
ان دو جباڑوں کے درمیان والا گوشت کا ٹکڑا جو ہے اس کی ضمانت دے دے، اور جو دونوں ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے دیں۔ ان جسم میں دو حصے ہیں، دو ٹکڑے ہیں، ان دونوں کی ضمانت مجھے دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ معلوم پڑا کہ ان سے بچنا، زبان کی لنترانیوں سے بچنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اگر ہم غیبت بھی کریں، جھوٹ بھی بولیں، اور بھی سارے کام برائی والے، گالی گلوچ بھی نکالتے چلے جائیں، پھر بھی ہم متقی کے متقی رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جب بات کہو سیدھی سیدھی کہو، سچی کہو۔ آج واللہ حالات کا جب جائزہ لیتا ہوں تو مجھے یہی پتہ چلتا ہے، نہ کوئی تاجر بچا ہوا ہے، نہ کوئی مولوی بچا ہوا ہے۔ مولوی ممبروں کے اوپر کھڑے ہو کر بھی اس زبان کو نہیں روکتے، بہت ساری غلط کاریاں، غلط بیانیاں کر جاتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا ہے، بلکہ ایسی ایسی باتیں کہے جاتے ہیں جس کا تعلق اسلام اور شریعت سے نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتہام، کذب بیانی کرتے ہیں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے قولاً سدیدا، اپنی زبانوں کو سیدھا رکھو، بات کو سیدھی کرو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، گالی گلوچ سے بچو، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ ایک گھر میں تھے، تو بچہ کھیل رہا تھا، تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، تجھے کچھ دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دینا ہے؟ اللہ کے نبی اس کو کھجور دینی ہے۔ فرمایا اگر کچھ نہ دیتی تو تیرا جھوٹ لکھا جاتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث کے جمع کرنے میں بڑے سفر کیے تھے۔ آپ سفر لمبا کر کے گئے، جب اس کے پاس، جس کے پاس حدیث تھی لینے کے لیے، تو وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو جولی کے ساتھ ایسے جس میں کچھ نہیں تھا، وہ بچکار رہا ہے، اس کو بلا رہا ہے۔ کیا مطلب کہ میری جولی میں تیرے لیے چارہ ہے۔ جب آگے جا کر دیکھا تو جولی خالی تھی، اور وہ گھوڑے کو دھوکہ دے رہا تھا۔ فرمایا جو جانور کو دھوکہ دیتا ہے، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا؟ آپ چھوڑ کر واپس آ گئے۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں میرے دوستو تقوی کے خلاف ہیں۔ اس آدمی نے پوچھا جا کہاں رہے ہو؟ آئے کدھر سے ہو؟ کس لیے آئے سو؟ کہا بس جو لینا تھا لے لیا، چل دیا۔ قولاً سدیدا، اپنی زبان کو سیدھا رکھو، بات سیدھی کیا کرو، جس کے ساتھ بھی کرو۔ تاجر صاحبان، آپ نے سن لیا میرے پہلے بھائی سے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر تم لوگ تقوی اختیار کر لو گے اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں قولاً سدیدہ کا استعمال کرو گے،
خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جھوٹ نہ بولیں، مولوی صاحب جھوٹ نہ بولے تو کاروبار ہی نہیں چلتا۔ میں کہتا ہوں جتنا سچ پہ کاروبار چلتا ہے جھوٹ پہ چلتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے جھوٹ نہ بولو، تقوی اختیار کرو، سچائی سے بات کرو، اور سودا بھی دو تو دھوکے سے نہ دو، بلکہ سودا بھی دو تو ان کو واضح واضح بات کہہ دو۔ منافع لینا جرم نہیں، بلکہ منافع میں اللہ کے نبی شریعت نے کوئی قدغن بھی نہیں لگائی، لیکن ظلم نہ کرو کسی کے اوپر۔ قولاً سدیدا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان کے اوپر کنٹرول کرنا، اپنی بات کو سیدھا کرنا، سچی بات کرنا، یہی مومن کی شان ہے۔ اور پھر کیا اور فائدے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اس کے تمام راستے کھول دیے جائیں گے، جو پریشانیاں ہیں دور کر دی جائیں گی۔ اور وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے اس کو رزق مل رہا ہے۔ رزق کوئی دکانوں میں نہیں پڑا ہوا، رزق کاروں میں بھی نہیں، یہ تو اسباب ہیں۔ رزق اصل میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمان پہ ہے اور اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنا بھی رزق ہے، جتنے بھی جانور یہاں جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، سب کا اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ اس لیے میرے دوستو، قولاً سدیدا یصلح لکم اعمالکم، پھر اس کے بعد تمہارے اعمال جتنے بھی ہیں اس کی اصلاح ہو جائے گی، ٹیڑھا پن ختم ہو جائے گا، یہ جو پریشانیاں ہیں دور ہو جائیں گی۔ آج ہر آدمی پریشان الحال ہے، وہ کہتا ہے کیا کروں، بڑی کمائی کرتا ہوں لیکن تڑی بڑی نہیں لگتی، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، بے برکتی ہو گئی ہے۔ جھوٹ کی کمائی کا یہی تو نتیجہ نکلنا ہے نا۔ فرمایا اس لیے تم یصلح لکم اعمالکم، جب تمہاری زبان سیدھی، تمہاری بات سیدھی، سچائی پہ ہوگی تو تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا۔ اور کیا لینا ہے؟ دنیا میں تمام کام سیدھے ہو جائیں، رزق اللہ دے اور پریشانیاں دور ہو جائیں، اور کیا لینا ہے؟ پھر قیامت کے دن یغفر لکم ذنوبکم، دنیا میں ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، آخرت میں تو ہے۔ الا من تاب، اگر آپ نے اس کام کو کر لیا، توبہ کر لی برائیوں سے، سچی توبہ، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جب یہ کام کیا تم نے، پھر اللہ کیا کرے گا؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تمہاری برائیوں کے بدلے میں نیکیاں دے دے گا۔ جتنی عمر تم نے برائیاں کی ہیں ساری کی ساری نیکیاں بن جائیں گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آخر میں زبدہ جو ہے، نچوڑ جو ہے، یہ ساری باتوں کا، میری ساری نصیحت کا یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ اکبر۔ یارو ہم بٹکے ہوئے ہیں، راستے سے اکھڑے ہوئے ہیں، راستہ بھول چکے ہیں، جنت کے راستے کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ کس لیے؟ کیوں ایسا کیوں ہے؟ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف نگاہ نہیں دوڑائی، توجہ نہیں کی، اس طرف دیکھ نہیں رہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
कुल्लु उम्मती यदखुलून अल-जन्नत इल्ला मन अबा। जो अल्लाह फरमाया मेरी सारी उम्मत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, इल्ला मन अबा, मगर जो जन्नत में जाने से इनकार करेगा। फरमाया मन अतानी दखल अल जन्ना, जिसने मेरी अताअत की वो दाखिल हो जाएगा जन्नत में। वमन असानी फ़क़द अबा, फरमाया जिसने मेरा इनकार किया, मेरी नाफरमानी की, उस जन्नत में जाने का इनकार कर दिया। इसलिए मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में अपनी ज़िंदगी को लगाओ, अपनी औलादों को लगाओ, खुद भी लगो, अपने घर का माहौल बदलो, तब जाकर हमारी कामयाबी होगी, तकवा आएगा और फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, हम कामयाब, बड़े कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको इन चंद मिनटों में जो मैंने कहा है इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ करें। बूढ़ा भी हो गया हूँ, बहरहाल मेरे अभी साथी कहते हैं नहीं तू जवान है, बूढ़ा नहीं है। हाँ, जवान तो आपके सामने हो ना, जो कुछ भी है मेरी हालत, बीमार भी हूँ जी, अलील भी हूँ। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे सेहत कामला आजला अता फरमाए, फिर इंशाअल्लाह अपने जो बंद खाऊंगा। व आखिर दावाना मोहतरम मौलाना बशीर अत्तय्यब हाफ़िज़हुल्लाह कलमा नसीहत इरशाद फरमा रहे थे। उनकी नसीहत का ख़ुलासा ये कि अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए, तक़वा इख्तियार करना चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फर्माबरदारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब को अपनी फर्माबरदारी करने की तौफ़ीक दे और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की तौफ़ीक दे और अल्लाह ताला हम सब को बुराइयों से, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला हमें अपना खौफ और खशियत नसीब फरमाए। मोहतरम मौलाना बशीर अत्तय्यब हाफ़िज़हुल्लाह जो हैं उनके लिए हम दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला नसीब फरमाए। हम में जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफा कामला नसीब फरमाए। वैसे आपस की बात है कि आवाज़ से नहीं लगता कि मौलाना बीमार हैं। आवाज़ जो है माशाल्लाह उसी तरह गरजदार आवाज़ है जिस तरह पहले हम सुनते थे। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला शेख साहब को मज़ीद सेहत दे, आफ़ियत दे और ये आवाज़ इसी तरह गूंजती रहे। अल्लाह ताला इनको मज़ीद दीन इस्लाम की खिदमत करने की, दावत व तबलीग की तौफ़ीक दे। अब इस प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा है वो शुरू होता है। मोहतरम जनाब शेख सलाहुद्दीन मकबूल हाफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ फरमा है, उनसे गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ। आपका मौजू है सलफ़ सालिहीन का मनहज इस्तिदलाल। इस मौजू की वजाहत वैसे तो वो ख़ुद ही करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ़ एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा। जी अच्छी, सिर्फ़ एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि आजकल जदीद दौर है, मीडिया बहुत तरक्की कर चुका है और कई हज़रात जिनके नामों के साथ बड़े बड़े अलक़ाब लिखे जाते हैं, शेखुल इस्लाम, डॉक्टर, मुफ्ती और इस तरह के पता नहीं कितने कितने अलक़ाब लिखे जाते हैं जो अमूमन टीवी की स्क्रीन पर आपको नज़र आते हैं और उनके कई प्रोग्राम्स होते हैं, कई उनके मुहाज़रात, लेक्चर्स होते हैं। तो वो लोग जब मैं देखता हूँ और उनकी तकारीर या उनके लेक्चर सुनता हूँ तो उनके लेक्चर्स में अमूमन जो नज़र आता है कि वो किसी भी मसले में